یہ نہ سمجھو کہ کوئی شخص اگر اپنی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکا، تو بعض اوقات انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ بھائی جو مالدار لوگ ہیں وہ حج کو چلے جاتے ہیں، حج کی عبادت انجام دے دیتے ہیں اور حج کے فضائل حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ہم تو حج کو جا نہیں سکتے۔ کیونکہ حج کو نہیں جا سکتے لہذا ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو ہم بھی حج کو چلے جاتے اور ہم بھی وہ فضیلت حاصل کر لیتے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، کیا اللہ تبارک و تعالی کو ایسا سمجھا ہے کہ وہ صرف مالداروں ہی کو اپنی نعمتوں سے نوازیں اور غریبوں کو نہ نوازیں، غریبوں کو کے اوپر رحمتیں نازل نہ کریں، صرف ان مالداروں پر کریں جو حج کی استطاعت رکھتے ہو؟ یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف مالداروں کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں، غریبوں پر نہ فرمائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر طاقت نہیں ہے حج کرنے کی اور دل میں ارمان رکھتا ہے، دل میں اس کے حسرت ہے اور دل میں اس کے یہ افسوس ہے کہ میں اپنی تنگ دامنی کی وجہ سے میں حج کرنے پر قادر نہیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ممکن نہیں ہے کہ اس کو محروم کر دیں۔ اس کی یہ حسرت، اس کی یہ تمنا، یہ حسرت اور یہ تمنا بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن یہاں میں ایک بات جو شاید پہلے بھی میں نے عرض کی ہے لیکن اس کو یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب بندہ کتنا ہی مفلس ہو، کتنا ہی غریب ہو، لیکن وہ اگر دل میں حج کی تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، شوق ہے، تو اس کا کچھ مظاہرہ عملی طور پر کرے۔ کیا کرے کہ وہ مثلا ایک تھیلی بنا لے جس میں مہینے میں جتنا ہو سکے پیسہ اس میں ڈال دے، 1 روپیہ ہی ڈال دے، 2 روپے ڈال دے، 5 روپے ڈال دے، جتنا اس کی استطاعت ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ میں نے پیسے اپنے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیں گے تو اس وقت میں حج کر لوں گا۔ اس نیت سے ایک آدمی پیسے جمع کرنا شروع کر دے تو ایک طرف اس کا شوق، دوسری طرف اس کی حسرت کہ میں ابھی تک نہیں جا سکا، اور تیسری طرف اس کی یہ کوشش، چھوٹی سی کوشش، معمولی کوشش، یہ کام کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یا تو حج کی نعمت نصیب ہوگی یا کم از کم حج کا پورا ثواب ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ میرا مالک اسے معلوم کرے۔ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا بھائی، یا کوئی خاص عمل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی طرف سے اجر و ثواب ہے، یہ مقصود ہے۔ تو جب کسی بندے نے اپنی طرف سے کوشش تھوڑی بہت شروع کر دی، دل میں شوق بھی ہے اور اس کے شوق ہونے کے ساتھ اس کی حسرت بھی ہے کہ میں ابھی تک نہیں جا سکا، تو اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہے کہ اس کو محروم کرے۔ اور میں نے شاید اپنی بہن کا واقعہ سنایا تھا پہلے بھی کہ میری ہمشیرہ 3 سب سے بڑی مرحومہ انتقال ہو چکا ہے، وہ بیچاری تنگ معاشی حالات سے گزر رہی تھی، آج سے
تقریباً 60 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے. تو ایک دن انہوں نے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی حج کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، اس کا بڑا شوق ہے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں شوق ہے؟ کہا جی بہت شوق ہے. کہا نہیں تمہیں شوق نہیں. میں نے کہا حضرت میں تو بہت شوق ہے، مجھے تو بہت دل چاہتا ہے کہ حج کروں. کہا کہ اگر شوق ہوتا تو کچھ تم نے اس کے لیے جمع کیا ہوتا. تو ہماری بہن نے کہا کہ میرے تو معاشی حالات ایسے ہیں تنگ دستی کے کہ میں اس میں پیسے جمع نہیں کر ہی نہیں پاتی. کہا کہ تم کیا ایک آنا، اس زمانے میں ایک آنا بھی کوئی حقیقت رکھتا تھا، ایک آنا نہیں جمع کر سکتی روزانہ یا مہینے میں؟ کہا کہ اتنا تو کر سکتی. کہا کہ پھر بناؤ ایک ایسا لفافہ بناؤ جس میں جتنا ہو سکے تو جمع کرو، اور اگر وہ جمع ہو گیا اتنا کہ جس سے حج کر سکو تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی کر سکی تو اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ حج کا ثواب دیں گے. یہ ان سے کہہ دیا. بات آئی گئی ہو گئی. یعنی اب ہماری بہن نے شاید کو دل پر لگ گئی، انہوں نے کچھ ارادہ کر لیا اور کچھ جمع کرتی رہی ہوں گی. والد صاحب کو پتہ بھی نہیں. یہاں تک کہ ابھی ان کی عمر 34 سال تھی کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ان کے سامان کو دیکھا گیا تو اس میں سامان میں ایک کپڑے کی ایک تھیلی نکلی جس میں لکھا ہوا تھا حج کے پیسے. حج کے پیسے وہ جمع کر رہی تھی. کھولا تو اس میں کل 65 روپے نکلے. 65، 60 اور 5، 65 روپے. حضرت والد صاحب کے سامنے آیا تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کسی وقت سے کہا تھا، اس اللہ کی بندی نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، 65 روپے جمع کر پائے کہ انتقال ہو. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے حج بدل کروایا. وہ 65 روپے بھی اور ساتھ میں شاید اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے حج بدل کروایا. حج بدل ان کا ہو گیا. اسی دوران حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ حج کے لیے خود تشریف لے گئے. میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے. عرفات کے میدان کے اندر ذکر میں تسبیح میں مشغول تھے. بیٹھے بیٹھے کچھ آنکھ لگ گئی، جیسے بعض اوقات قنوت کی ستاری ہوتی. اس آنکھ لگنے میں ہماری بہن کو دیکھا، اس آنکھ لگنے کے دوران کہ جبل رحمت جو عرفات کا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر چڑھ رہی ہیں. یہ آنکھوں سے انہوں نے بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں یہ منظر دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ان کا حج قبول فرما دیا. پتہ نہیں ان کی روح آئی تھی یا کیا ہوا تھا، اللہ ہی جانے. لیکن